إن الحمد لله أحمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختار على ما سواه من أحاديث الناس إنه أصدق الحديث وأبلغه أحب من أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله عن ذكري يا أيها الناس قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک سے فیض حاصل کرنے کا ایک قیمتی موقع میسر فرمایا۔ الحمدللہ اس کے 8 دن بخیر و عافیت گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی ایام کے لیے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہزار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام، یہ مراسم عبودیت، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے جملہ عبادات اور نیکیوں کا کرنے، برتنے اور اس کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں دنیا سے لے کر کے آخرت تک مفید بنانے کا جنہوں نے طریقے بتائے، راستے بتائے، ان پر ہزارہ درود و سلام ہو۔ اللہم صلی وسلم مبارک۔ محترم حاضرین، پوری دنیا میں اگر ایک نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جتنے طرح کے فساد، خلبشات، انتشار، رشوت، جھوٹ، غیبت، جنسی زیادتی، فحاشی، عریانیت، جنسی انارکی، بے-راروی، مالی بدعنوانی، لوگوں کے ساتھ مالی زیادتی، الغرض جتنی طرح کی برائیوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے اپنے ذہن میں، تو آپ کو اس کے 2 ہی اسباب سمجھ میں آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں 2 وجوہات سے یا 2 محرکات کے تحت لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ساری چیزیں پیٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی مالی زیادتی ہے وہ سب پیٹ کے لیے، زبان کے لیے، کہ آپ ہی اپنے بھائی کی ایک پالش زمین ہڑپ لیں، کسی کا کوئی پیسہ روپیہ بری نیت ڈالتے ہیں، یا آپ بڑے بڑے لوگ جو بینکوں کو لوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجیے آپ، یا یہ جو رشوت ہے، سود ہے، یا مالی زیادتی کے جتنے طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن لوگ جو ہے ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ وہاں کی پیٹرول، ڈیزل، وہاں کے معدنیات، یا اس زمین کو ہڑپ کر کے شاپنگ مال بنا لیں گے، محل بنا لیں گے، ہوٹل بنائیں گے، یہ سب پیٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یا دنیا میں اور جو فسادات ہوتے ہیں، آئے دن اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں جنسی زیادتی کی، کسی کی بہو بیٹی کی عصمت تار کیا جاتا ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور گویا ان سے جنسی زیادتی کے بعد ان کی جان لے لی جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات آپ کو آئے دن نظر آئیں گی اور آتے ہی رہتے ہیں، آئے دن ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آدمی کی جو جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے ہوتا۔ کہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ان دونوں خرابیوں یا ان دونوں اسباب کا صحیح علاج کسی ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر کے لیے ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر کے یہاں ہونا چاہیے۔
کسی لیبوریٹری میں، کسی تجربہ گاہ میں ان کو لے جا کر کے، کسی لیب میں لے جا کر کے ان کو ایسا جانچ کرنے کے بعد ان کا مناسب علاج تو کہیں ہونا چاہیے نا. اگر یہ علاج نہیں ہوگا تو دنیا تو فتنہ و فساد سے کر جائے گی. دنیا میں تو اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اگر بدامنی پھیل جائے، بدعنوانی پھیل جائے، جنسی انارکی پھیل جائے تو دنیا تو جہنم نما بن جائے گی. یہ دنیا کہاں رہے گی؟ یہ جہنم بن جائے گی. یہیں پر لوگوں کا جینا دوہر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان دونوں خرابیوں پر قابو پانے کے لیے باقاعدہ 30 دن کا ایک ٹریننگ کا یہ نظام برپا کیا. روزہ جو ہے بنیادی طور پر انہی دونوں خرابیوں کو قابو میں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جنسی زیادتی اور مالی زیادتی، یہ دو خرابیوں کی اصلاح اگر ہو جائے تو دنیا جنت نشاں بن جائے گی. اور وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہی روزے کے ذریعے ہوگی. اسی لیے یہ روزہ صرف امت مسلمہ کو فرض نہیں کیا گیا، سابقہ امتوں کو بھی فرض کیا گیا. یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، ابھی ہم نے بھی پڑھی ہے. یہ روزہ تمہارے کو بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں کو فرض بھی کیے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کیا اپاس کا کوئی نہ کوئی تصور ہے. وہ تصور تو بہت ہی دھندلا تصور ہو چکا ہے، لیکن بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ دونوں جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو دبایا جائے، اس کو قابو میں رکھا جائے، کنٹرول کیا جائے. اگر اس کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ جنت نشاں بن جائے. یہ سارے انسانوں کے لیے گویا ایک ناگزیر ضرورت ہے روزہ ہی. یہ روزہ جو ہے کوئی فاقہ کشی کا کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہو کہ آدمی بھوکا رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان کو کوئی اذیت میں مبتلا کرے، کوئی تکلیف میں مبتلا کرے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں امن رہے، امان رہے. یہ دنیا میں سبوں کی حقوق کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی تحفظ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اور اس منشے کو گویا برپا کرنے کے لیے یہ روزہ جیسی اہم عبادت گویا مشروع کی گئی ہے. تو اس کا مقصد فاقہ کشی بالکل نہیں ہے. اگر فاقہ کشی مقصد ہوتا تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ، یہ برکت کا کھانا ہے. سحری کو برکت کا کھانا کہہ دیا. اس سے پہلے کے جو مذاہب تھے، خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے ہاں گویا روزے میں سحری نہیں کرنا تھا. ہمارے روزے میں یعنی امت مسلمہ کے روزے میں، اسلام کے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں یہ بنیادی فرق ہے. بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ فرق ہے، یہ فصل ہے ان دونوں روزوں کے درمیان، دونوں مذاہب کے روزوں کے درمیان، کہ مسلمان جو ہے وہ سحری کرتے ہیں اور وہ جو ہے سحری بھی کرتے ہیں. ان کے یہاں اگر سحری کر لیا تو وہ روزہ نہیں ہوا. تو گویا یہ جو روزہ ہے جس کا مطلب قطعاً جو ہے فاقہ کشی نہیں ہے. فاقہ کشی اگر مطلب ہوتا، مقصد ہوتا، تو گویا پھر سحری کھانے کی ایسی تاکید نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور ان کے یہاں یہ روحانی ارتقاء ہے. اور یہاں پر بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ روحانی ارتقاء نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ روحانی ارتقاء. چنانچہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملکوتی صفات پیدا ہو جائے، انسان کے اندر وہ فرشتوں والی صفت پیدا ہو جائے. فرشتے جو ہے صرف نیکیاں ہی کرتے ہیں، فرشتے تو نہیں بننا ہے، لیکن کم از کم ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ نیکیوں کی طرف ان کا دل آمادہ ہو جائے، برائیوں سے ان کا دل جو ہے وہ برائیوں کی طرف ان کا دل مائل نہ ہو، یا کم سے یہ اس سے جس حد تک بچ سکتا ہو اس حد تک بچنے کی ان کو ٹریننگ دی جائے، تاکہ یہ برائیوں قریب بھی نہ پھٹکنے پائی ہے. تو یہ جو روزے کا بنیادی مقصد ہے کہ روحانی ارتقاء پیدا کرنے کا، اس میں اسی لیے اہل کتاب کے روزے میں اور اس روزے میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ یہ فاقہ کشی نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ رکھ کر کے گویا دن بھر جیسے عام دنوں میں کام کرتے تھے اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے میں بھی کام کرتے رہنا ہے. اس رمضان کے مہینے میں بھی دوڑ دھوپ کرتے رہنا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں اور دیگر ضروریات کے لیے، خود اقامت دین کے لیے، دعوت دین کے لیے.
اسی لیے سحری کی ایسی تلقین کی گئی اور اس کو تو غداء المبارکہ کہا گیا، مبارک ناشتہ کہا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک ناشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو افطار میں کبھی دعوت دی؟ دعوت افطار کی تو تلقین کی آپ نے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، روزہ دار کو افطار کراؤ۔ ایک روزہ دار کی افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا ان کے ثواب میں کٹوتی کیے بغیر سارے ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، چاہے وہ ایک لسی سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی کرا دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، ایک صحابی رسول ہے، میں نام بھول رہا ہوں، کہ ان کو باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی دعوت دی، آؤ ایک مبارک کھانے کی ہم دعوت دیتے ہیں، میرے ساتھ مبارک کھانا کھا۔ تو ہم لوگ کیا سحری کی دعوت تو نہیں ہوتی، افطار کی دعوت بہت ہوتی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ روزہ کا مقصد فاقہ کشی بالکل نہیں ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ وہ دنیا میں جتنے طرح کے فسادات ہیں، جتنی طرح کے ظلم و زیادتیاں ہیں، اس کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ علاج یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وہ اپنے نفس کو قابو میں کر سکے وہ۔ تو چنانچہ اسی طرح سے جنسی زیادتی کے لیے بھی مطلب مثلاً یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک آدمی جن کے پاس اپنا کھانا ہو، اپنا پانی ہو، اپنا سب کچھ ہو، اور وہ آدمی اپنا کھانا، اپنا پانی نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، اس لیے کہ وہ جائز بھی ہے، حلال کمائی سے انہوں نے پیسے حاصل کیے ہیں، پانی خریدا ہے یا کھانا خریدا ہے، ان کو کھانا چاہیے، اور انواع و اقسام بھی کھانے موجود ہیں، ان کے پاس صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن نہیں کھاتا۔ بھلا جو آدمی اپنا جائز کھانا نہیں کھاتا ہے، جو آدمی اپنا جائز پانی نہیں پیتا ہے، جو اپنا حلال کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ دوسروں کے حرام کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ دوسروں کا غلط کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ دوسروں کے مال پر کیسے پینے بنا سکتا ہے جب اپنا مال نہیں کھاتا؟ تو یہ روزہ جو ہے یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے۔ اچھا کسی کے لگاتار 30 دن ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ وہ آدمی اپنا جائز کھانا پینا ترک کر دے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے، تو وہ آدمی باقی 31واں دن آتے آتے کیسے حرام خوری کرنے لگے گا؟ کیسے وہ ناجائز کھانے لگے گا؟ کیسے وہ دوسروں کے مال ہڑپنے لگے گا؟ اگر یہ روزہ 30 دن رکھنے کے بعد 31واں دن پھر یہی حرکت ہماری رہتی ہے، یہی کہا جائے گا کہ روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ کوئی آدمی لگاتار 30 دن دوا کھاتا ہو اور ان کی بیماری کنٹرول میں نہیں ہوتی ہو، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر بدلنا چاہیے، دوا بدلنا چاہیے، اس دوا پر غور کرنا چاہیے، اپنی کیفیت پر غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جو احتیاط، جو پرہیز کہا تھا وہ پرہیز کیا یا نہیں کیا، تو روزہ کیسے، وہ دوا کیسے فائدہ کرے گی؟ ٹھیک اسی طرح سے اگر 30 دن کے روزہ رکھنے کے بعد یا 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد 11 مہینہ اگر حرام خوری سے، ناجائز ماں سے آدمی نہیں بچتا ہے تو کہا جائے گا اسے روزہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ افسوس ہے کہ مسلمان بھی رشوت لیتے ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان بھی حرام خوری کر لیتے ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان بھی سود خوری کرتے ہیں۔ کیسے روزہ رکھنے والا مسلمان کرتے ہیں؟ یہ نہایت ہی افسوس کی بات۔ اور 5 مرتبہ حج کرنے والے لوگ بھی ایسا کر لیتے ہیں، یہ اور بھی افسوس کی بات۔ تو روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا، تو گویا روزہ آپ کا فائدہ نہیں پہنچا رہا، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھا تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جس نے ایمان چلیے مانتے ہیں سب لوگوں کے پاس ایمان ہے، احتساب بھی ہونا چاہیے۔ احتساب کا مطلب آڈٹ بھی ہونا چاہیے، ہمارا روزہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے ہم بیماریوں کا علاج کراتے ہیں تو آڈٹ کرتے ہیں، شوگر کی دوا کھا رہے ہیں، ہر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد شوگر چیک کرتے ہیں، بی پی کی دوا کھا رہے ہیں، بی پی چیک کرتے ہیں، بی پی کم ہو رہا ہے کہ نہیں کم ہو رہا، نہیں کم ہو رہا دوا بدل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد بھی حرام خوری کی عادت ختم نہ ہو، رشوت خوری کی عادت ختم نہ ہو، مالی زیادتی کی عادت ختم نہ ہو، تو اس آدمی کا روزہ گویا نہیں ہو رہا۔ یہی کہا جائے گا کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کم من صائم لیس له صیامہ الا الظمأ وکم من صائم لیس من قیامہ الا السہو،
کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی رات و قیام کرنے والے ایسے ہیں جو رات جگہ کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ایسا رات جگہ کرنا اور ایسا بھوکا اور پیاسا رہنا جو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، ایسا بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، ایسا کوئی فائدہ ہو جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے روزے کی حالت میں جائز بیوی، اپنی بیوی سے ہر آدمی اپنی جنسی خواہشی تکمیل کر سکتا، لیکن جب یہ آدمی نہیں کرتا ہے اور طے کر لیتا ہے اور عزم کرتا ہے بالکل نہیں کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو وہ آدمی دوسروں کی بہو بیٹی پر کیسے پوری نظر لا سکتا ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹی پر کیسے پوری نظر لا سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، قدر نہیں ڈال سکتا۔ لیکن 30 دن روزہ رکھنے کے بعد بھی یہی حرکت رہتی ہے، یہی عادت رہتی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس آدمی کو روزہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ تو اس آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، آڈٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے روزے کے بارے میں ہی کہا گیا کہ بغیر آڈٹ کے روزہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ روزہ مقبول نہیں ہوتا، وہ مفید نہیں ہوتا، وہ فقہی روزہ ہو جاتا ہے۔ فقہی روزہ کا مطلب یہ ہے، آپ میرے پاس آئیں گے، ہم مفتی ہیں، کہیں گے کہ ہم نے صبح اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے کھانا پینا ترک کر دیا تھا، اور مغرب کی اذان تک جو ہے کھانا پینا ہم نے ترک رکھا، روزہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دارالافتاء میں جائیے، فتویٰ لکھ کے دے دیجیے کہ روزہ ہو جائے۔ لیکن شریعت کا جو منشا ہے، اس منشے کے مطابق وہ روزہ نہیں ہو رہا۔ تو اس روزے کے لیے گویا اگر یہ ہماری 30 دن کی ٹریننگ سے گویا سماج میں کوئی ہماری نظروں سے اور ہماری جنسی زیادتیوں سے کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر محفوظ نہ رہے تو ہمارے روزہ نہیں ہو رہا۔ تو گویا روزہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ گویا نفس قابو میں آ جائے۔ یہ جو دونوں طرح کی زیادتی ہے، مالی زیادتی اور جنسی زیادتی، یہ زیادتی ختم ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم 2 باتوں کی ضمانت دو، ہم تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کہا کون سی 2 باتوں کی ضمانت؟ کہا کہ تم دونوں جھگڑوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی طرف ضمانت دے دو، اور دونوں رانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے تم اس کی ضمانت دے دو، ہم تم کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ دونوں جھگڑوں کے بیچ میں وہی زبان ہے جس کے چٹخارے، جس کی وجہ سے ہر طرح کی مالی زیادتی کر لیتے ہیں، ہر طرح کی غلط سلط کر کے پیسے کمانا وہ جائز کرتے ہیں۔ مجھے بہت سارے روزے داروں سے سابقہ پڑتا ہے، مجھے تو بسا اوقات افسوس ہے کہ کیسے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ سارے غلط سلط کام بھی کرتے ہیں مال کمانے کے لیے۔ تو دونوں جھگڑوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی ضمانت دیجئے، دونوں رانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی ضمانت دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں چونکہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یقیناً وہ آدمی جس نے دونوں جھگڑوں کے بیچ میں جو کچھ ہے، یعنی اس سے ریلیٹڈ پیٹ کا پورا نظام جو ہے، اگر وہ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ میں حرام خوری نہیں کر سکتا کسی بھی حال میں، اور دونوں جھگڑوں کے، دونوں رانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے کہ میں جنسی زیادتی کبھی نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے جنت ہے، جنت واجب ہو جاتی۔ کہا گیا حدیث میں کہ روزے دار کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، روزے دار کا بدلہ جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو گویا ایک حدیث میں کہا گیا الصوم لی وانا عاجزی بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب یہ 2 چیزوں پر ہمارے اور آپ کا کنٹرول ہو، قابو میں ہو، تو یہ انشاءاللہ ہمارا روزہ مفید ہوگا۔ لیکن یہ 2 چیزیں ہمارے قابو میں، کنٹرول میں بالعموم رہتی نہیں ہے روزے داروں کے ساتھ۔ 3-4 خرابیاں ہیں جو روزے دار کو بالعموم لاحق ہوتی ہے۔ تو ایک خرابی تو یہ ہے کہ روزہ کا مقصد ہوتا ہے نفس کشی، یعنی نفس کو قابو میں رکھنا، لیکن بالعموم دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفس کشی کم اور نفس پروری زیادہ ہو جاتی، یعنی نفس کو زیادہ تقویت پہنچایا جاتا ہے۔ ارے نفس کو دبانے کے لیے آیا تھا روزہ، تو ہم نفس کی پرورش کرنے لگتے ہیں، اور نفس کی پرورش جو ہے کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتے ہیں بس۔ آپ دیکھیں کہ روزہ تو اسی لیے آیا تھا نا کہ آدمی جو ہے بھوک پیاس پر قابو رکھے، لیکن ایک آدمی جو صبح سے لے کے شام تک روزہ شروع کیا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کی انواع و اقسام کی ساری فہرست بنانا شروع کر دے، صبح سے لے کے سارے جوار میں لگ جائے۔ ٹھیک ہے، جوار کرنا اچھی بات ہے، افطار کا نظم کرنا، کھانے کا نظم کرنا، سحری کا نظم کرنا، لیکن ساری توجہ اسی پہ ہو جائے،
اور شام میں جیسے ہی دسترخوان پہ جائے اسے ٹوٹ پڑے ہو، پڑوس میں بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی ہی فیملی کے یا اعزا و اقارب دوست احباب، ان کا بھی کوئی خیال نہ رکھ سکے کہ کیا کہا جائے گا، یہ نفس کشی ہے، یہ نفس پروری ہے؟ اب بھلا بتائیے آپ، تو نفس کشی تو یہ ہے کہ بھوک کے لیے ہی تو بھوک اپنے آپ کو سادھنے کے لیے روزہ رکھا تھا، لیکن یہ جیسے ہی گویا ایک طرح سے اجازت ملی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ایسے ٹوٹ پڑے اور پھر رات بھر جو ہے وہ کھانے پینے کے لذتوں میں مصروف رہے۔ اب آپ لوگ تو کہتے ہیں، سنتے بھی ہم کہ روزہ تو رمضان تو کھانے پینے کا ہی مہینہ ہے۔ ارے بھائی رمضان کھانے پینے کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان تو کھانے پینے سے روکنے کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ کیا کر کے اپنے آپ کو ہوا وہ کرتے تسکین کرتے ہیں، یہ کھانے پینے سے انکار نہیں ہے، خوب کھائیے، جتنا آپ کی گنجائش ہو اتنا کھائیے۔ ہم نے کہا کہ اس میں دیکھیں اضافی کھانا، برگر کھانا بھی شامل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ نفس کشی کے لیے ہونا چاہیے، نفس پروری کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے اس ضمن میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کا تعارف کا سن لیں کہ شہر الصبر اور شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ، اور میڈیکل سائنس کے طالب علم کہتے ہیں کہ بھوک میں جو ہے غصہ ہوگا تھا، اور یہ دیکھا گیا ہے، اس 8 دن میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ جیسے جیسے بھوک پڑتی ہے یا بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے ویسے ویسے غصہ پڑنا شروع ہوتا ہے، اشتعال انگیزی بڑھ جاتی ہے۔ بسا اوقات تو گویا اشتعال میں آدمی گالم گلوچ الٹا سیدھا، ایک کل پرسوں ہم نے 2 فیس بک دیکھا، بڑے عالم دین کا فیس بک ہے وہ، اس پر جو وہ اشتعال انگیزی کر رہے ہو، تو روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی اشتعال انگیزی کرے گا کیا؟ غصے کا اظہار کرے گا کیا؟ اور رمضان کے مہینے میں آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، طلاق کے واقعات رونما ہوتے رہے، غصہ جیسے جیسے عصر کا وقت ہوا غصہ اور پڑا، مغرب وقت ہوتے تو اور غصہ پڑتا ہے، اور آفس سے غصہ نہیں اتار سکے جا کر بیوی غصہ اتارتی ہے وہ۔ تو یہ کیسا روزہ تو گیا صبر کا مہینہ ہے، یہ غصے پر قابو پانے کا روزہ مہینہ تھا یہ، تو غصہ پر قابو پانے کے بجائے اور غصہ کو جو ہے مہمیز دینے لگے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں تم سے لڑنا چاہے، گالم گلوچ کرے، تم کہو کہ بھائی انی صائم، میں روزے سے ہوں، یہ حدیث کا بات ہے۔ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آتا ہے، کوئی آپ پر غصہ کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے، تو آپ کہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ دوسری شریعتوں میں تو گویا روزہ جو ہے وہ نہ بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے، ان شریعتوں میں نہ بولنے کا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دن گزارنے کے لیے جتنا بولنا چاہیں اتنا بولتے رہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں روزہ داروں کی، ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو یہ کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے لغو اور رفس باتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث پر رسول نے فرمایا کہ جس نے لغو باتیں یعنی گالم گلوچ اور رفس گندی باتوں سے اپنے آپ کو، لایانی کاموں سے لوگوں کو اپنے آپ کو نہیں روکا تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، ان کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں روزہ یعنی دن کاٹنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ پہلے پرانے زمانے میں لوگ تاش واش کھیلا کرتے تھے، کچھ یہ وہ کر لیا اپنا لوڈو ٹوڈو یہ وہ۔ اب اس زمانے میں کیا ہو گیا، موبائل ہو گیا، دن بھر روزہ رکھ کر کے دن بھر موبائل کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر زندگی گزار دینا، کیسا روزہ ہے بھائی؟ یہ سمجھ سے باہر روزہ ہے۔ ایسا روزہ جو اچھا ٹھیک ہے اس میں قرآن پڑھنا، قرآن سننا، تلاوت سننا، ایسا سہولتیں ہو گئی، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، چلیے نیوز سن لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں لغو اور رفس باتوں کو سنتا ہے تو یہ ایک بہت ہی روزے کی منافی باتیں ہیں۔ ہم نے پھر بار بار کہا کہ فطری روزہ ہو جاتا ہے، شرعی روزہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے دارالفتہ میں جائیں گے تو، لیکن یہ روزہ کا جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کے بالکل یہ منافی بات ہے، تو ایسا روزے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے سماج میں نکو بن جائیں گے، کچھ خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، اس لیے بھی روزہ رکھتے ہیں وہ، تو لوگوں کے دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ریاکاری جو ہے یہ روزہ کے لیے بہت، روزہ کیا دین کے سارے معاملے میں ریاکاری جو ہے بہت ہی نقصان دہ، اس کو تو شرک کہا گیا، شرک۔ وہ آپ اللہ کے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسا روزہ رکھنا، ایسی نماز پڑھنا، ایسے زکوٰۃ دینا جو دوسرے آدمی دکھانے کے لیے ہو، وہ بالکل اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ تو کبھی بھی ایسا
کر کر کے اپنے نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال روزہ بھی رکھنا ہے, اور روزہ کو جو بنیادی مقصد ہے نفس کو قابو پانا, ضبط نفس, اس کو ٹرین کرنا, اس کو اپنے آپ کو اس سے مزین کرنا, اس کی ٹریننگ حاصل کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے جو آفات روزہ ہے اس سے بچنا. یہ چند چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور انصاف کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام لوگوں کو, تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو گویا روزہ کے جو حقیقی مقصد ہے تقویٰ للہیت پیدا کرنا وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے, اور ضبط و نفس کو جو ضبط میں لانا ہے اللہ تعالیٰ وہ صفت پیدا فرما دے, نفس کسی کی صلاحیت پیدا فرما دے, اور ملکوتی صفات پیدا فرما دے, اور ہر طرح کے لغویات سے, رفث سے, اور لایانی کاموں سے, اور نفس کو گویا مہمیز دینے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو بچنے کی توفیق فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.